السلام علیکم، میرا نام شیخ افتخار ہے۔ میرا سوال ایسا ہے شیخ، کیا ہماری مسجد میں بچے تراویح میں آتے تو مطلب ان کو مار کے ہکال دیا جاتا ہے، اور بعد میں مطلب بچے بہت مستی کرتے، اگر سمجھو بڑوں کو بولے تو بڑے ایسے بولتے کیا حدیث ہے کہ بچوں سے مطلب مسجد کو بچایا جائے، اور بچے ایسے ہیں کہ بچے بولتے ہم نے روزہ رکھے، ہم کو تراویح پڑھنا ہے، اور کچھ بچے مستی کرتے اس میں تو سب کو ہکال دیتے۔ تو ابھی ایسی پوزیشن آ گئی کہ پوری مسجد بچوں سے ویران ہو گئی، مطلب بچے نہیں ہیں اس کے اندر، تو مطلب بچوں کو کیسا سمجھایا جائے اور بڑوں کو کیسا سمجھائے، ذرا اس کے بہرحال ایک روایت ہے جس کو لوگ بنیاد بناتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں نہیں آنے دینا چاہیے۔ وہ حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک کھڑے ہونے کے سب سے پہلے حقدار وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ جانتے اور شعور والے ہوں، ٹھیک، اس کے بعد اور اس کے بعد، ٹھیک، اس طرح سے حدیث کے الفاظ۔ تو اس سے لوگ بولتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو بچاؤ، ٹھیک، اس سے معنی یہ ہے کہ وہ جو بچے جو شرارت کرتے اور بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جن کو لوگ اب طرح ہی نہیں والے بچے کو آپ نے مسجد میں لا لیا، تو مسجد ظاہر سی بات ہے وہ پیشاب کر سکتا ہے، پخانہ کر سکتا ہے، شور کر سکتا ہے، لیکن بڑے بچے جو عقل سلیم رکھتے ہیں، کوئی پاگل بھی نہیں ہے، پاگل کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی شور کریں گا، اللہ کے ذکر سے وہ کرے۔ اب جو مسجد میں بچوں کے لیے وہ ہو رہا ہے کہ بچے آواز کرے تو ان کو پوروں کو نکال دیا جا رہا ہے، اس معاملے کا کیا ہے؟ تو دیکھیے اس معاملے میں، ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واضح حدیث ہے، کئی روایت ہے اور اتنی ہے کہ کسی کو انتہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کسی دن میں لمبی نماز پڑھاؤں، جب میں نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہوں اور رکعت باندھتا ہوں تو مجھے پیچھے سے ایک بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، تو میں اپنی نماز کو چھوٹی کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اس کی ماں کے یا باپ کے دل پر باری گزر رہا ہوں گا بچے سے دور رہنا، تو میں نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ بچے آتے تھے تو روتے بھی تھے، آئیں گے تو ظاہر سے تو روئیں گے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ آپ کے زمانے میں سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامت، اس کے پیچھے صحابہ، اس کے پیچھے ہم، اور اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوا کرتی تھی۔ اس سے بھی ایک بات پتہ چلی کہ بچے وہاں بھی ہوتے تھے، ہے نا، کہ وہ صف میں کھڑے ہیں۔ اب بچے ہوتے ان میں شرارت کا مادہ ہوتا ہے، تو میں یہاں یہ کہوں گا، اور میں بار بار کہتا ہوں، بہت سی بار ہوتا ہے، بچپن میں بچوں کو مسجد سے مار کے ہکالتے، بڑے ہونے کے بعد پکڑ پکڑ کے لاتے، آؤ رے آیا کرو رے، آتے نہیں تم لوگ تو مسجد سے وہ بچوں کو لگاؤ کب پیدا ہوگا؟ میں جب چھوٹا تھا مسجد میں تو میں نے کئی ڈانٹ کھائی، لیکن میں نے کبھی جانا نہیں چھوڑا، کیوں تو بند تھا، میں بار بار پھر چلا جاتا تھا، کئی ڈانٹ کھائی۔ ایک مرتبہ مسجد میں صرف جا کے کھڑا، ایک آدمی نے آ کے زور سے مارا، کہا مسجد میں ایسا آ کے کھڑے، تو میں نے کہا میں صرف کھڑا تھا۔ تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ کیوں مارے اپنے بچے کو؟ تو بولے اس نے ہاؤس میں تھوک دیا۔ میں نے کہا میں نے تھوکا بھی نہیں ہاؤس میں نے تھوک دیا اس نے، میں حالانکہ کھڑا تھا صرف، میں بالکل جانتا ہوں اگر میں کوئی بھی انسان تھوکے تو اوپر ہی تیرتا بول دیتا، تو میں نے کہا کہاں ہے تو نہیں، بولے یہ ایسے آگے کچھ بھی کرتا، بولے۔ ایک بار پھر گیا تو ایک شخص اور مارنے لگے، تو اس نے پوچھا کیوں مارا؟ تو یہ مچھلیاں پکڑنے آتا۔ بچے مچھلیاں دیکھتے جا کے، کچوا تھا، مچھلی اب آپ نے ڈال دی تو بچے تو دیکھیں گے نا، ہاؤس میں پہلے ہوتے تھے، ٹھیک۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں جا کے ٹائم ٹیبل دیکھ رہے تو ایک شخص آپ پیچھے سے مار دی، ہاتھ نہیں لگانا بولے اس کو، ابھی لگائے نہیں تو مار دی تم نے، پہلے ہی ہاتھ نہیں لگانا بولے، ابھی لگائے کہاں؟ نہیں، بولے تمہارے ایسے بچے آ کے لگائے تو بات کیجیے نا، لگائے کہاں ہم نے ابھی ہاتھ؟ تو پھٹکا پڑ گیا، ٹھیک۔ ایک مسجد میں ٹائم بدل گیا، 5:30 ہو گیا، چونکہ میں جایا کرتا تھا تو اس کو میں 5:15 سے نیچے خالی کھینچا، وہاں ہی پھٹکے پڑ گئے۔ تو ٹائم بدلے کیوں؟ مطلب آج بدل گیا نا، ہم بدلیں گے نا، لیکن سمجھ رہے آپ؟ اب جب بچہ بدزن ہو جائیں گا، اب پھر بڑا ہونے کے بعد بول رہے آپ بالغ ہو گئے بیٹا اندر آؤ، تو ایک بے رخا پن اس کو مسجد سے جو لگا ہونا، آپ سمجھ جان دے کہ چھوٹے بچے آ رہے جو رو رہے، جب وہ روتے بچے آئیں گے، چھوٹے آئیں گے، پھر بڑے ہوں گے تو سیکھیں گے، ان کے والدین تربیت دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب سمجھ لیجئے بچے شرارت کر رہے تو پہلا حل یہ ہے کہ آپ جو ہے ان بچوں کو آپ سمجھ لیجئے، اب چھوڑی مینجمنٹ کیا کر رہا، پبلک کیا کری، آپ ان بچوں کو سمجھائیں کہ اگر تم مجھ سے پرامس کرتے ہو کہ تم لوگ اگر شور پکار نہیں کرو گے تو میں کمیٹی سے بات کرتا ہوں کہ تم کو آنے دیا جائے اندر، ٹھیک۔ اس لیے کہ دیکھیے اگر 10 سال کا بچہ شرارت کر رہا تو وہ بالغ ہے اسلام کے مطابق، اس کو تو واجب ہے نماز مسجد میں پڑھنا، تو اس کو شعور نہیں دیا گیا اس کے والدین نے، یہ بات۔ اور ایک غلط فہمی ہے، بچہ بالغ جب ہوتا ہوں بس، ایک بار میں ایک صف میں کھڑا ہوا جبکہ میں 10 سال سے اوپر تھا، تو نماز ہونے کے بعد ایک شخص پلٹے کہا اے تم بھاگ نکلو، میں نے کہا کیا ہوا؟ تو دوسرے بار آدمی بیٹھا تھا، کیا ہوا یار؟ بولے وہ نماز پڑھا تھا، بالغ نہیں، بولے وہ بالغ نہیں، تو انہوں نے پوچھا بالغ؟ بولے تو کیا رہتا؟ بولے تو بولے ادھر آؤ، بولے مجھے بلائے، بتاؤ منہ کھولو، بولے میں منہ کھلا، اس کو داڑھ نہیں ہے بولے، پیچھے کی ایک داڑھ رہتی، بولے وہ نہیں، میں نے کہا جانوروں میں دیکھتے ہیں اس کی عمر کے لیے داڑھے واڑے، انسانوں پہلی بار دیکھتے، اس کو داڑھ نہیں، بولے اس سے بالغ نہیں، اندازہ لگائیے، یہ کوئی اصول نہیں، عمر ہے 10 سال، 7 سال کا تو لے جاؤ، 10 سال کو تو مارو، مطلب 10 سالیں واجب ہے، تو اگر وہ بچے 10 سال کے اوپر کے ہیں
انہیں آپ سمجھائیے کہ اگر تم لوگ مستی نہیں کرو گے اور جو تمہارے ساتھ مستی کرے گا اس کا نام مجھے بتاؤ، اس کی اپن اصلاح کریں گے پکڑ. اگر آپ ان کی گارنٹی لے لے، ان کی صف متعین کر دے، مسجد والوں سے کہے کہ میں اب ان کو دیکھتا ہوں، ان کی صف میں متعین کرتا ہوں. ہونا چاہیے مسجدوں میں بچوں کے پیچھے صف، یاد رکھیں. ہاں بس سسٹم نہیں. آپ کے زمانے میں مرد بچے اور عورتیں سسٹم تھا، بیچ میں بچے کھڑے ہوتے تھے. ہم نے کوئی سسٹم ہی نہیں رکھا. دیکھیے اب بچے مسجد میں سب سے پہلے آتے ہیں، سب سے پہلے آ کے تیسری صف میں کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے چھوٹے ہیں تو تیسری میں کھڑے. آپ لوگ سب سے لیٹ آ رہے ہیں، ہم لوگ 3 صف بھرنے کے بعد پیچھے کھینچ کے